الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا فاطمة إني أشم إنك رائحة طيبة. فقال يا أمه إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم حرم ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أبي ويا وصي خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت
أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال أتوج لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعضها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي
ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد
بدل کو یاد کرتی تھی اندھیرے قید میں رو کے سکینہ مر گئی آخر لپٹ کے باپ کے سر سے کہانی جب یہ سغرا کو کوئی بی بی سنائے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی بندھے ہیں ہاتھ تربت میں گلے میں ہے رسم سائے بڑی مظلوم ہے پردیس میں میری بہن آئے مصیبت 4 سالہ کی مجھے ہر پل رلائے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی سکینہ یاد آئے گی اجازت دیں گی شہزادی وہ دن بھی جلد آئے گا بلاوا آئے گا ذیشان و عرفان عزا سب کا یتیمہ کے حرم پر جب نظر زائر کی جائے گی سکینہ یاد آئے 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 گی بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سانا کا دیکھا مجھ رہی قلق میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون مجھ رہی قلق میں نے نیز پہ سر دل بر زہر
خان سر زہرا دیکھا مجھ رہی کلک میں آئے کیوں نہ گئی کوڑ کے ان آنکھوں میں آئے کیوں نہ گئی کوڑ کے ان آنکھوں میں قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا مجھ رہی کلک میں ایک گڈری شہدی نے پشت پہ لائے جس میں ایک گڈری شہدی نے پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا مجھ رہی کلک میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجھ رہی کلک میں پر کہیں صفت پیغمبر ثنا کا دیکھا مجھ رہی کلک میں بھائی محمد والے محمد بلند صلوات من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں شب جمعہ السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا قتيل الله
السلام عليك يا دار الله وابن الطريق السلام عليك يا عطر الله الموتون ورحمة الله وبركاته صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، سلسلہ مجالس کی آج آخری گفتگو ہے۔ مسلسل آپ جس موضوع پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں وہ دعا اور اسرار اجابت پر۔ پروردگار عالم خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ دیکھیے دقت کیجئے اس آیت میں پروردگار عالم میں مسلسل یہ کہتا آ رہا ہوں، اور یہ سوال بھی کسی عزادار کی جانب سے آیا ہے کہ مولانا آپ مسلسل یہ کہتے جا رہے ہیں کہ دعا کا جو موضوع ہے جس پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ آیا خدا سے حاجت کو طلب نہ کیا جائے؟ ہم یہ بیان نہیں کر رہے ہیں، مسلسل یہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف خدا سے حاجت کو طلب کیا جائے۔ شاید سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مسلسل یہ بیان کرتے آ رہے ہیں ہم کہ خدا کی بارگاہ میں جب آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جب اپنے ہاتھ آپ پھیلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، یہ خود دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کا معنی ہے پکارنا، دعا کا معنی ہے طلب کرنا۔ آیا کسی شے کا طلب کرنا یا خود خدا کو طلب کرنا؟ خدا تیرا قرب ہم چاہتے ہیں، تیرا قرب کو ہم چاہتے ہیں۔ دعا کا اصل مقصد یہی ہے۔ حاجت طلب کرنے سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے، منع نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں حاجت کو طلب نہ کریں، اپنی کسی حاجت کو خدا سے نہ مانگیں، بالکل مانگیں۔ کس نے منع کیا ہے؟ لیکن عزیزان گرامی معرفت یہی ہوا کرتی ہے، دعا کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنی آواز کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ رغبت کرتے ہوئے خدا سے تقرب کو حاصل کرے، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ یہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن حاجت طلب کرنا، اس سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں۔ حاجت طلب کیجئے تسلیم کے ساتھ، کل ہم نے بیان کیا تھا۔ یعنی کیا مقصد؟ یہی سوال ہوئے تسلیم سے مراد کیا ہے؟ کل ہم نے اشارہ کیا تھا، کسی حد تک ہم نے اس پر بحث کی تھی۔ تسلیم کا معنی ہوتا ہے جب میں کوئی چیز خدا سے مانگ رہا ہوں، دعا جو مانگ رہا ہوں، مثلا کوئی شے مجھے چاہیے، کوئی چیز مجھے چاہیے، میں نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار یہ شے مجھے عطا کر دے۔ کل ایک عزادار پر سوال تھا، ان کا جواب بھی دیتا چلا جاؤں۔ مولانا مثلا میرے گھر میں 4 کمرے ہیں، مجھے ضرورت ہے 6 کمروں کی۔ آیا یہ جو میں خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہوں، پروردگارا مجھے 6 کمرے کا مکان عطا فرما دے، آیا میں تسلیم کی منزل پر نہیں ہوں؟ دیکھیے تسلیم کی منزل پر آپ کب ہوں گے؟ آپ کے پاس 4 کمروں کا مکان ہے، آپ کو ضرورت 6 کمروں کی ہے، بچے زیادہ ہیں، فیملی بڑی ہے، 6 کمروں کی آپ کو ضرورت ہے۔ اب جب آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، یہاں پر تسلیم یعنی کیا مقصد؟ یعنی میں خدا سے یہ عرض کروں گا، پروردگار یہ گھر میرا چھوٹا ہے، دیکھ اگر اس میں تیری رضا ہے کہ اسی ہی میں رہتا رہوں تو میں تیرے سامنے تسلیم ہوں۔ اگر تیری رضا 6 کمرے والے گھر میں ہے تو مجھے 6 کمروں والا گھر عنایت فرما دے۔ ساری ذمہ داری سب کچھ خدا پر چھوڑ دینا، میں نے کل عرض کیا تھا، سب کچھ خدا پر چھوڑ دینا۔ پروردگار جس میں تیری رضا اس میں میری رضا، جو تو چاہتا ہے
تسلیم ہوتی ہے. حاجت طلب کریں, ایک دعا پر ڈٹ کے خدا سے مانگے, اصرار کریں, بار بار کہیں خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے, کوئی بھی حاجت ہے, لیکن اصل مقصد حاجت طلب کرنا نہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اصل جو مقصد ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کا, خدا کا تقرب حاصل کرنا ہے, خدا کو پانا ہے. اہل بیت نے پوری زندگی گزار دی خدا کو پانے کے لیے. نہ اہل بیت کو جنت چاہیے تھی, نہ دوزخ کا خوف تھا. خود میرے مولا نے رب کو خطاب کر کے یہ کہا تھا, بل وجدتک اہلا للعبادہ, علی جو تیری عبادت کرتا ہے, تجھے پانے کے لیے عبادت کرتا ہے. مقصد ہی یہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جن اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا ہے. اگر خلق کیا ہے, اگر پیدا کیا ہے, تو صرف اپنی عبادت کے لیے. بعض مفسرین نے لکھا ایلی یعرفون, یعنی اپنی معرفت کے لیے میں نے تمہیں خلق کیا ہے, تاکہ میری معرفت حاصل کرو. معرفت یہ ہوتی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جائیں, جب کام ہوا خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار مجھے گھر دے دے, بچے دے دے, گاڑی دے دے, بنگلہ دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, اس سے معرفت آئے گی. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ صرف خدا کی بارگاہ میں حاجت طلب کرنا دعا نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں خود خدا کا تقرب حاصل کرنا اصل میں یہ دعا ہے. بس انشاءاللہ میرا جواب واضح ہو گیا ہوگا. تسلیم یعنی خدا کی رضائیت کے ساتھ اپنی رضائیت کو چلانا. ذرہ برابر بھی اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے ساتھ مخلوط نہ کیجیے. جو خدا چاہ رہا ہے, جو خدا نے کہا, پروردگار جو تو کہے گا اس پر عمل کریں گے. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ کا مقصد کیا ہے؟ میرا مولا حسین کربلا میں اتنی بڑی قربانی دے دی, آخری قربانی جب اصغر کی قربانی دے چکا, جب خیمے کے پاس جا رہا تھا, یہ جملے ادا کیے ہیں. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ, پروردگار تیری قضا پر ہم راضی ہیں, جو کچھ تو نے کہا اس امر کے سامنے تسلیم ہے. اب ہماری چاہت نہیں ہے, تبھی تو خدا نے آیت کو نازل کیا تھا, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. توجہ کیجیے, یہ آیت کیوں آئی تھی؟ تسلیم کا مقام خدا نے دیکھا, میرا بندہ تسلیم کے مقام پر پورا اترا ہے, اب اس کا مقام یہ بن چکا ہے. اب یہ مجھے نہیں پکارے گا تو میرا خدا ہے یا میں تیرا بندہ ہوں, اب خدا خود پکار کر کہے گا تو میرا بندہ ہے, میری جنت میں آ جا. توجہ کیجئے, تو تسلیم کا معنی کیا ہے؟ پروردگار جو تو نے کہا, جو بھی کچھ تو کہے گا اس پر میں راضی ہوں. یہ تسلیم کا معنی ہے. اچھا, تسلیم ہو جانا, دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ معنی نہیں ہے کہ میں حاجت کو طلب نہ کروں, یہ لازمہ نہیں ہے اس کا. اپنی حاجت کو طلب کریں, تسلیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر ڈٹ کے مانگیں خدا سے, لیکن یہ ضرور ایڈ کریں اپنی دعا کے اندر, پروردگار یہ جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, اگر تیری رضا اس میں شامل حال ہے, اگر تیری مصلحت اس کے اندر ہے تو مجھے عطا فرما دے. اگر اس میں جو میں مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم میں جو مانگ رہا ہوں میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے, تو جانتا ہے یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. توجہ کیجیے. تو تسلیم کا معنی یہ ہے, مانگیا, دعا مانگیے, لیکن کام کے وقت خدا کی بارگاہ میں مت جائیے. عزیزان گرامی, بغیر کام کے بھی خدا کی بارگاہ میں جایا کیجیے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ دنیا میں اگر آپ کسی کے پاس 2 سال کے بعد جائیں, 2 سال کے بعد اس کی بارگاہ میں پہنچیں, اس کے گھر پر جائیں اور جا کر یہ کہیں کہ میں تمہارے پاس جو آیا ہوں کام سے آیا ہوں, مجھے بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا تمہیں صرف کام ہی ہوتا ہے تبھی آتے ہو ہمارے پاس, بغیر کام کے آتے ہو؟ فوراً سے دنیا کا معمول ہے, رواج, انسان تو ہے نا, جو کچھ منہ میں آیا کہ تم کام سے آئے ہو, بغیر کام کے کبھی آئے ہو؟ کبھی ٹیلی فون کیا ہے, کبھی کوئی میسج کیا؟ آج کل تو واٹس ایپ فری ہے بالکل, ہر گھر میں وائی فائی ہے, کوئی میسج تم نے کیا؟ نہیں کیا. آپ تو اس سے شکوہ کرتے ہیں, وہ خدا کے جو آپ کو سب کچھ عطا کر رہا ہے
सब कुछ दे रहा है, जिंदगी उसकी है, रिस्क उसका है, माल उसका है, औलाद उसकी है, सब कुछ वो नेमतें अता कर रहा है। क्या उसको हक नहीं है वो ये कह दे, ए मेरे बंदे तू मेरे पास काम से आया है, बगैर काम के तो कभी आता ही नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं? बगैर काम के खुदा की बारगाह में जाए। असल में हमारी मुश्किल क्या है? मुश्किल बहुत बड़ी है। हमारे एतकादात जो खुदा की निस्बत हैं बड़े वीक हैं, बहुत कमजोर हैं। क्या मकसद? बाद अफराद आपको मिल जाएंगे, बल्कि अक्सर अफराद अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अक्सर अफराद, हम भी शामिल हैं, आप टेंशन मत लें, मैं भी शामिल हूं उसमें। गिले करते हैं खुदा से, परवरदिगार तो हमारी दुआओं को सुनता ही नहीं है। परवरदिगार से हमने ये मांगा था, खुदा ने आज तक हमें अता ना किया। इमाम हुसैन के दरबार में गए, अगर कुछ ना मिला अब दोबारा नहीं जाएंगे। ऐसे अफराद भी देखें, शिकवे कर रहे हैं। अपने एतकादात को खुदा की निस्बत, आले मोहम्मद की निस्बत बाला लेकर आइए, बुलंद कीजिए। यही एतकादात की कमी है कि जो हम आसानी के साथ खुदा पर अस्तगफिरुल्लाह तोहमतें लगा देते हैं। खुदा बड़ा मेहरबान है। अगर इस चीज को, इस एतकाद को अपने जहन में आपने बिठा दिया, दुआ के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, दुआ की मकबूलियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मारिफत परवरदिगार बड़ी अहम है। कल मैंने तस्लीम पर बहस की थी, आज आपकी खिदमत में कोशिश करूंगा मारिफत परवरदिगार इस दुआ के साथ कितनी अटैचमेंट रखती है। खुदा को पहचाने तो, जिसकी बारगाह में आप जा रहे हैं अगर उसको ना पहचाने, मुझे बताइए आप हक रखते हैं उससे कुछ मांगने का? किसी के घर गए, दरवाजा बजा दिए चलते हुए गली में, उसको आप जानते नहीं हैं, उससे आप ये कहें कि मुझे कर्जा दे दो, वो दे देगा आपको? कौन हो भाई? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं। परवरदिगार आलम की बारगाह में भी अगर इंसान कुछ मांगने जा रहा है, दुआ करने जा रहा है, अपने हाथों को उस खालिक हकीकी की बारगाह में बुलंद कर रहा है, जब तक मारिफत नहीं होगी आपको हक नहीं है, मुझे हक नहीं है उसकी बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करें। मेरे छठे मौला से सवाल किया किसी ने, मौला क्या वजह है? हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती हैं, हमारी दुआएं मकबूल नहीं होती हैं। मेरे मौला इमाम सादिक ने क्या फरमाया? मेरे मौला ने फरमाया, उसकी वजह जानते हो? लिअन्नकुम तदऊना मन ला तअरिफूना, क्योंकि तुम उसको पुकार रहे हो, उसकी बारगाह में दुआ मांग रहे हो जिसको तुम जानते ही नहीं हो, उसकी मारिफत ही नहीं रखते हो, तो कैसे वो तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करेगा? तो शर्त क्या है? खुदा की मारिफत, खुदा की मेहरबानियां। दुआ का मकाम बहुत बुलंद है, अज़ीज़ान गिरामी गौर कीजिएगा, खुदा बड़ा मेहरबान है। ये जो आप दुआ मांगते हैं, देखिए नमाज भी आप पढ़ते हैं, खुदा ने आपको हुक्म दिया नमाज पढ़ो, ज़कात को अदा करो, खुम्स अदा करो, हज पर जाओ, जितने वाजिबात हैं आप अंजाम देते चले जाइए। यकीन कीजिए रिवायत जो जुमले ये हैं, रिवायत ये कहती है एक शख्स नमाज पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, हज पर जाता रहे, लेकिन अगर उसने अपनी जिंदगी में खुदा की बारगाह में अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद ना किया, जन्नत में तो चला जाएगा, लेकिन वो मकाम जो जन्नत में उसको मिलना चाहिए था वो मकाम उसको अता नहीं करेगा खुदा। दो दोस्त थे आपस में, बैठते थे साथ, हम निवाला हम पियाला जिसे आप कहते हैं, हर वक्त साथ साथ। दोनों ने साथ इबादत शुरू की, इसने भी नमाज पढ़ी, इसने भी नमाज पढ़ी। जो काम ये करता था वही काम ये वाला करता था, ये एहसान कर रहा है तो ये वाला भी एहसान कर रहा है। खुलासा ये, जो भी नेक काम ये करता था ये वाला दोस्त भी अंजाम देता था। हर नेकी साथ साथ है। रोज़ नशर हुआ, मकामात तब्दील हैं, जन्नत में मौजूद है दोनों। ये वाला दोस्त थोड़ा ऊपर मकाम पर है और ये दूसरा वाला दोस्त जो है वो नीचे मकाम पर है। अब जाहिर है अगर मैं किसी के साथ मिलकर एक साथ हम एक काम अंजाम देते रहे, अब जब नतीजे की बारी आए,
اگر اس کو زیادہ دے دیا جائے مجھے کم دیا جائے تو میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں پروردگار یا مثلا دنیا میں کہ اس کو زیادہ کیوں دیا، جو کام اس نے کیا وہ کام میں نے کیا۔ تو وہاں پر بھی اس دوست نے کہ جس کا مقام نیچے تھا اس کے بارے میں سوال کیا، پروردگار اس کو بڑا مقام کیوں عطا کیا؟ ربی بما اعطیتہ کان عملنا واحدا، روایت کے جملے یہ ہیں، اے میرے پروردگار اسے تو نے وہ عطا کیا ہے جو مجھے عطا نہیں کیا ہے۔ ہمارا عمل دنیا میں ایک ہی تھا، جو یہ نیکی کرتا تھا میں بھی وہ کرتا تھا، یہ بھی نماز پڑھتا تھا میں بھی نماز پڑھتا تھا، آخر یہ مراتب میں فرق کیوں ہے؟ تو پروردگار عالم نے دعا کی اہمیت دیکھیے گا، خود خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرنا ایک بڑا مقام ہے۔ پروردگار عالم جواب کیا دیا؟ کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، تم دونوں نے ساتھ نیکیاں کی تھی، جو عمل تمہارا تھا وہی عمل اس کا تھا، بس ایک فرق تھا، اس کو جو میں نے بلند مقام عطا کیا ہے وہ میری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا تھا، تم نے میری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، اس وجہ سے تمہارا مقام نیچے ہے، اس کا مقام اوپر ہے۔ اور فرما رہے ہیں دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ صرف خدا کی بارگاہ میں جانا، حاجت طلب کرنے کے لیے صرف نہ جانا بلکہ خدا کو اپنا حقیقی خدا مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جانا۔ پروردگار تو بڑا مہربان ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے نا یہ جو دعا آپ کی مقبول نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر، اگر آپ کو اس کا ثواب معلوم ہو جائے، یقین کیجئے آپ خدا سے یہ دعا مانگیں گے پروردگار مجھے کچھ بھی عطا نہ کرنا جو خدا وہاں پر آپ کو عطا کرے گا۔ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب روایتیں ہیں، عجیب و غریب روایت ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب روز محشر ہوگا پروردگار عالم نے دنیا میں جن کی حاجات کو پورا نہیں کیا ہوگا اور جو لوگ دنیا میں دعا مانگتے تھے پروردگار یہ عطا کر دے، ان کو دنیا میں خدا نے عطا تو کر دیا۔ اب جب قیامت کا روز آئے گا، روز محشر آئے گا، اب وہ لوگ جن کی دعا مقبول ہو گئی ہوگی دنیا کے اندر، وہ جب ان کا مقام دیکھیں گے جن کی دعا کو خدا نے دنیا میں مقبول نہیں کیا تھا، تو وہ لوگ خدا سے کہیں گے پروردگار اگر ہمیں یہ ثواب دعا کا معلوم ہو جاتا تو ہم بھی تجھ سے کچھ مانگتے نہیں۔ ایسا مقام خدا انہیں عطا فرمائے گا کہ جنہیں دنیا میں عطا نہیں کیا وہاں پر خدا ان کو عطا کر رہا ہے۔ وہ مقام عطا ہوگا، بہت بڑا مقام عطا ہوگا۔ اور ایک عجیب روایت ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے محمد و آل محمد بلند سلوات۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ ہمارا مل جائے، درود پڑھتے ہوئے آگے اللہم صلی۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں وہاں پر آپ کو کیا عطا ہوگا؟ ان کا مقام کہ جن کی دعاؤں کو خدا نے دنیا میں مقبول نہیں کیا ہوگا۔ عجیب مقام ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان اللہ جل ثناؤہ لیعتذر الی عبدہ المؤمن المحوج کما یعتذر الاخ الی اخیہ۔ عجیب روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا شان ہے اس پروردگار کی، اس کی ثنا کے کیا کہنے ہیں، کیا مقام رکھنے والا میرا خدا ہے، اس کے جیسا کوئی خدا نہیں ہے، بہترین خدا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ چھٹے مولا بیان کر رہے یہی پروردگار کہ جو تمام چیزوں پر غالب ہے، یہ پروردگار جب وہ بندہ وہ فقیر انسان کے جو دنیا میں فقیر تھا، نادار تھا، مفلس تھا، خدا نے دنیا میں اسے عطا نہیں کیا تھا، روز محشر جب خدا کی بارگاہ میں آئے گا، خدا کی مہربانی بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں، دعا سے تعلق ہے اس کا، بہت ہی عمیق تعلق ہے دعا کے ساتھ۔ اگر یہ معرفت آ گئی، اگر یہ اعتقاد اپنے دل میں آپ نے راسخ کر لیا کہ خدا میرا بڑا مہربان ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، بڑا رؤوف ہے میرا خدا، یقین کیجئے کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی۔ روز محشر امام فرما رہے یہی خدا جو غنی مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے،
دنیا میں ہم خدا کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. یہاں سے ہم اس سے دعا مانگتے پروردگار ہمیں بخش دے. لیکن روز محشر پروردگار عالم نے دنیا میں جس شخص کو کچھ عطا نہیں کیا ہوگا، وہ فقیر رہا ہوگا، اس سے پروردگار عالم وہ خالق حقیقی، وہ غنی مطلق، وہ غنی بذات خدا اس سے خطاب کرے گا، اے میرے فقیر بندے، میں خدا تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. خدا اس سے معافی مانگے گا. یہ جو دنیا میں میں نے تجھے عطا نہیں کیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، تیرا مقام میری نگاہ میں چھوٹا تھا، مجھے کچھ اور تجھے دینا تھا. یہاں پر جو تجھے عطا کروں گا وہ کسی اور کو عطا نہیں کروں گا. اس کے بعد روایت ختم نہیں ہوئی ہے. خدا نے قسم کھائی ہے، عزتی و جلالی، اے میرے بندے میری ذات کی قسم، میری عزت و جلالت کی قسم، خدا قسم کھا رہا ہے. بندے کا مقام دیکھیں جس کی دعا کو خدا نے دنیا میں مقبول نہیں کیا، فقیر رکھا، اس کو نالا رکھا. مصلحت تھی. میں نے کل عرض کیا تھا، یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں یا تو ذخیرہ ہو جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں، یا دنیا میں خدا آپ کو عطا کر دیتا ہے، یا جو آپ کو عطا نہیں کرتا اس کے بدلے میں جو بلا پر نازل ہونے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر موت آپ کی بات ہونے والی تھی، آپ نے دعا مانگی کچھ اور، خدا نے اس دعا کو مستجاب نہیں کیا، اس کے بدلے میں آپ کی موت کو آگے بڑھا دیا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ خدا بڑا رحیم ہے، خدا رحمان ہے، مہربان ہے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہے گا، عزتی و جلالی، اے میرے بندے دنیا میں نے تجھے عطا نہیں کیا، فرفع ھذا السج، اس پردے کو تو ہٹا. ایک پردہ جو غائب ہوگا، پروردگار کہے گا اے میرے بندے اس پردے کو ہٹا. فانظر الی ما عوضتک من الدنیا، تو نگاہ کر دنیا کے بدلے میں جو تجھے میں نے دنیا میں عطا نہیں کیا ہے اس کا عوض ذرا دیکھ میں نے تجھے کیا عطا کیا ہے. جب یہ بندہ اس عوض کو دیکھے گا، اس بدلے کو دیکھے گا کہ جو خدا نے اسے دنیا میں عطا نہیں کیا ہوگا، اس کے بدلے میں جو مقام اور منزلت اپنی وہ مشاہدہ کرے گا، تو یہ کہے گا پروردگار دنیا میں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا ہے، تو نے یہ مجھے دنیا سے اچھا عطا کیا ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ یہ جو ہم شکوے کرتے ہیں خدا نے ہماری نہیں سنی، کبھی مصلحت کو دیکھا کیجئے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تسلیم کو سامنے رکھیے. پروردگار جو تو چاہتا ہے اس کو پتا ہے اس بندے کا ظرف کتنا ہے، اس کو کیا عطا کرنا چاہیے، اس کو پتا ہے حسن رضا کو اگر عطا کروں گا یہ ادھر ادھر چلا جائے گا، باطل ہو جائے گا. پروردگار میرے ظرف کو جانتا ہے، میری حمیت کو جانتا ہے، میرے باطن کو جانتا ہے. وہ خدا آپ کے بھیدوں سے واقف ہے، اس کو پتا ہے اس کو کیا عطا کروں، اس کو کیا عطا نہیں کروں. عزیزان گرامی، یہ جو آپ کی دعا مؤخر ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، روایت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں میں. ایک مرتبہ حکیمانہ، ایک مرتبہ عاشقانہ ہوتی ہے. دو ریزنز ہیں اس کے اندر. پروردگار کی حکمت ہے، آپ نے دعا مانگی، خدا نے چاہا کہ اس کی دعا کو میں قبول نہیں کروں گا. حکمت خدا کی ہے، وہ دینا نہیں چاہ رہا، آپ کا ظرف نہیں ہے. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، عاشقانہ طور پر خدا آپ سے عشق کرتا ہے تو آپ کی دعا کو مستجاب نہیں کرتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ جب ایک بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، پروردگار مجھے یہ عطا کر دے، مجھے وہ عطا کر دے، تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے اخروا اجابتہ، اس کی اجابت کو تاخیر میں ڈال دو. کہ پروردگار کیوں، وجہ کیا ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو پروردگار اس فرشتے سے خطاب کرتا ہے، یا جبرائیل احبس حاجت عبدی فانی احبہ واحب صوتہ. اے میرے بندے، مجھے اس بندے کی، اے میرے فرشتے مجھے اپنے اس بندے کی آواز اچھی لگ رہی ہے، میں اس سے بھی محبت کر رہا ہوں، اور یہ جو مانگ رہا ہے، جو آواز آ رہی ہے، یا رب، اے میرے اللہ، اللہم، اے رحمان، اے رحیم، یہ جو بندہ مجھے خطاب کر رہا ہے یہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کی دعا کو مستجاب نہیں کرنا میں خدا پسند کر رہا ہوں. تو دعا کرنے والا دو طریقے سے
خدا کا محبوب ہے، ایک تو اس کی ذات دعا کے بعد خدا کی محبوب بن جاتی ہے، اور جو کلمات وہ اپنی زبان سے جاری کر رہا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رحمان، اے رحیم، یہ جو نکل رہے ہیں یہ بھی خدا پسند کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو جو عطا کرتا ظرفیت کے مطابق، جتنی جس کی ظرفیت اتنا ہی اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی خدا سے شکوہ مت کیجیے۔ تسلیم کی منزل پر آئیے، بار بار میں یہ لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں، تسلیم بہت اہم منزل ہے یہ دعا کی مقبولیت کے لیے، اس سے بڑی منزل نہیں ہے۔ آل محمد کو جو مقام رضا خدا نے عطا فرمایا تھا، کیوں عطا فرمایا تھا؟ سب کچھ لٹا دیا آپ کی محبت میں تاکہ دین آپ تک پہنچ جائے۔ میرا مولا حسین اپنے گھر سے جو چلا، اپنے نانا کی قبر کو چھوڑا، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا، جو جنگل میں میرا مولا گیا، کیوں گیا؟ تاکہ آپ فلاح پا جائیں۔ اتنا مہربان میرا مولا۔ عزیزان گرامی، یہ جو رحمتیں آپ دیکھتے ہیں ماں کے اندر، ائمہ کے اندر، مہربان ہے ائمہ، ماں کتنی مہربان ہوتی ہے، رحمت چھلک رہی ہوتی ہے ماں کے اندر سے۔ ہم ماں سے تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا یقین ماں پر تو ہوتا ہے کہ اگر بچہ نادار ہو جائے، فقیر ہو جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کی ماں سب کچھ رکھتی ہو، بچے کے پاس کچھ نہ ہو، بچہ جب اپنی ماں کی خدمت میں جاتا ہے، مجھے بتائیے کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو عطا نہیں کرتی ہے؟ یہ ماں کی مہربانی ہے، ماں کی رحمت ہے، اس پر تو ہمارا اعتقاد ہے۔ یہ رحمت ماں کے پاس آئی کہاں سے؟ اس خدا نے دی ہے۔ جو خدا آپ کی ماں کو رحمت دے رہا ہے، وہ جو اس کا دل نرم ہو رہا ہے، یہ نرمی آئی کہاں سے؟ اس خدا کی جانب سے آئی ہے کہ اس نے آپ کی ماں کو نرمی عطا کی۔ اس کی بارگاہ میں ہم جاتے ہوئے اوائڈ کرتے ہیں۔ اس اعتقاد کو خدا کے لیے بھی لے کر آئیے۔ خدا مہربان ہے، 100 جز ہے رحمت کے، ایک جز خدا نے دنیا میں بانٹا ہے تو یہ عالم ہے۔ وہ خدا کے جو سارے جز رکھتا ہے اس کی رحمت کے کیا کہنے ہوں گے؟ صرف بندے کو یہ چاہیے اپنے دل کو نرم کرے، اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں جھکائے، خاضعانہ طور پر، خاشعانہ طور پر، متواضعانہ طور پر جھکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی قابل سجدہ ہے، تیرے سامنے جھکا جائے، تیرے سامنے فقیر بن کے اگر میں آؤں یہ بھی کم ہے، تیری ذات یہ ذات ہے۔ عزیزان گرامی، جو بھی خدا عطا کرتا ہے آپ کی ظرفیت کے مطابق، اگر ظرفیت ہے تو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ بس اس کو یاد کیجئے، اگر دعا مقبول نہیں ہو رہی، مصلحت ہے، یا تو خدا آپ کو دوست رکھ رہا ہے، آپ کو پسند کر رہا ہے، تبھی آپ کی دعا مستجاب نہیں کر رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے، ایک یہ ریزن، یا تو خدا نے اس دعا کو جو آپ کی مستجاب نہیں کیا ہے، وہاں پر آپ کے لیے ایک اجر ایسا رکھا ہے کہ جو یہاں پر آپ کو دینا نہیں چاہا، قیامت کے دن ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا، فالج زدہ انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، خدا سے باتیں کرنے والے، اولو العزم نبی کا نام ہے جناب موسیٰ، مناجات معروف ہیں، کافی باتیں ہوتی ہیں، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے، اس کے پیر میں فالج ہے، معذور ہے۔ اب اس نے جب جناب موسیٰ کو دیکھا، دیکھیے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اجابت ظرفیت کے حساب سے ہوتی ہے، آپ کی دعا کی جو مقبولیت ہے آپ کے ظرف کے حساب سے ہوتی ہے، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نے دیکھا یہ زمین پر موجود ہے، اس کے پیر میں فالج ہے۔ اس نے جناب موسیٰ کو جب دیکھا تو اب دعائیں یاد آئیں، اب کلیم اللہ جا رہے ہیں، خدا سے باتیں کرنے والے۔ اب موسیٰ کیا کہ موسیٰ ایک دعا ہے میری، اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ میرے پیر کو خدا ٹھیک کر دے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے، تمہارے نقصان میں ہے، دعا تو میں کر دوں گا۔ کہنے لگا نہیں آپ دعا کیجئے، اصرار کیے جا رہا ہے۔ دیکھیے ظرفیت نہیں تھی، ابھی دیکھیے گا بعض دفعہ جو دعائیں آپ کی مقبول نہیں ہوتی ہیں، ظرفیت نہیں ہوتی ہے تو مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ کہا کہ تیرے حق میں نہیں ہے، تو اسی حالت میں باقی رہے تو ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے تیرے لیے۔ کہا کہ نہیں، خدا سے دعا کیجئے، انسسٹ پہ انسسٹ، اصرار پہ اصرار۔
دیکھیے اسرار بھی اگر آپ دعاؤں پر کریں تو تسلیم کے ساتھ، پروردگار یہ جو میں مانگ رہا ہوں اگر تیری نگاہ میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر۔ غور کیجئے گا، جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اسے شفا عنایت فرما دے۔ شفا مل گئی، کھڑا ہوا، پیروں پہ چلنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جناب موسیٰ کا جگہ سے گزر ہوا، رش لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ جناب موسیٰ نزدیک گئے، کہا کہ کیا ہو گیا، یہاں پر کچھ ہو گئے؟ جناب موسیٰ نے جب دیکھا تو وہی فالج زدہ انسان موجود ہے، سب لوگ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور اس سے قصاص لے رہے ہیں۔ قصاص یعنی جب کوئی قتل کر دیتا ہے تو جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں مقتول کے، وہ قصاص لیتے ہیں، خون کا بدلہ، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تمام لوگ جمع ہیں، اس سے قصاص لے رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس سے قصاص کیوں لیا جا رہا ہے؟ ظرفیت ہونی چاہیے دعا کی مقبولیت کے لیے، اگر ظرفیت نہیں ہے تو خدا سے دعا مت مانگا کیجئے، صرف یہ کہا کیجئے پروردگار جس میں تیری رضائیت ہے بس تو جو عطا کرے گا دیکھ کر عطا کرے گا، مجھے نہیں معلوم ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے عطا کیا جائے تو عطا کر دے، اگر تو نہیں چاہتا، تیری مرضی نہیں ہے تو عطا نہ کر۔ جناب موسیٰ نے جب دیکھا تعجب میں پڑ گئے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ تو جو دعا کا کہہ رہا تھا اور میں جو ایوائڈ کر رہا تھا، منع کر رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی، اس بندے نے جب تک وہ فالج کے عالم میں تھا، ٹھیک ٹھاک زمین پر موجود تھا، اس میں طاقت بھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا، یہ جو منع کیا جا رہا تھا کہ تمہارے نفع میں نہیں ہے، تمہارے فائدے میں نہیں ہے کہ دعا خدا تمہاری مستجاب کرے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا اس نے قتل کو انجام دے دیا۔ قتل کا گناہ کتنا زیادہ ہے؟ اب بتائیے، دعا کا مقبول ہونا یہاں پر مسئلہ تھا یا دعا کا مقبول نہ ہونا؟ یقیناً دعا کا مقبول نہ ہونا یہاں پر مسئلہ تھا۔ اگر دعا کا مستجاب نہ کیا جاتا، اسی عالم میں باقی رہتا، تو یہ گناہ سے سرزد نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اجابت جو ہوتی ہے آپ کے ذات کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی واقعہ ملتا ہے ثعلبہ کا، معروف واقعہ ہے۔ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، روزانہ آتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا اسے کنایتاً، اتنا زیادہ مسجد سے محبت تھی، ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ ظرفیت نہیں تھی، آیا امیر ہونا چاہتا ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ پیغمبر نے کہا تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں باقی رہے۔ کہا کہ نہیں دعا کیجیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے امیر ہونا ہے، میں فقیر انسان ہوں، نادار ہوں۔ یہاں پر کم از کم اللہ کے رسول کی زیارت تو ہو رہی تھی، اس نے بھی محروم ہو گیا۔ رسول کا چہرہ تو دیکھ رہا تھا، رسول خدا نے بہرحال ہوئی اصرار پر دعا کی، کیونکہ تسلیم نہیں تھا، دعا منگوا رہا تھا، اصرار کر رہا تھا، مقام تسلیم پر فائد نہیں تھا۔ یہ جو چاہ رہا ہے میرے ذہن میں جو ہے خدا وہ عطا کر دے، خدا کی مرضی کو سامنے نہیں رکھ رہا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، پہلے نماز فجر سے گیا، پھر ظہر سے غائب ہوا، عصر سے غائب ہوا، مغرب سے گیا، عشاء سے بھی گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول نے سوال کیا، ثعلبہ نظر نہیں آ رہا، یہ ثعلبہ گیا کہاں؟ بہرحال لوگ گئے ڈھونڈتے ہوئے، کیا دیکھا، امیر تو ہو چکا ہے، وہ امیر ہو چکا ہے، بہترین اس کے بھیڑ، بکریاں، مویشی، پورا علاقہ جو ہے اس کے مویشیوں سے بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں اس کے پاس، پریشان ہے ان کو کہاں پر رکھوں، اتنی دولت خدا نے عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، دعا تو مقبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس تمام لوگ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بڑا امیر ہو گیا ہو تو بڑا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اس سے کہو کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ لوگ گئے، کہا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی مویشی جب ہو جائے، بھیڑ بکریاں، اس کا جو نصاب ہو جاتا ہے، جو مقدار پہنچ جاتی ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، ظرفیت ہونی چاہیے دعا کی مقبولیت کے لیے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کے رسول کا پیغام گیا، یہاں سے اس نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ کون سی زکوٰۃ، کس زکوٰۃ کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا کہ زکوٰۃ وقت میں نہیں دوں گا۔ لوگوں نے سنا، اللہ کے رسول کو جا کر بتا دیا۔
یہاں رسول خدا نے سنا، رسول خدا نے کہا کہ وائے ہو ثعلبہ کے اوپر۔ عزیزان گرامی، یہ ثعلبہ کے جو رسول خدا کی دعا سے پیسے والا بنا تھا، جیسے ہی نفرین ہوئی وائے ہو ثعلبہ کے اوپر، دوبارہ فقیری کا عالم میں آ گیا۔ رسول خدا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، روزانہ کم از کم آتا تھا، زیارت تو کرتا تھا، رسول خدا کی اقتداء میں امامت میں نماز پڑھ رہا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اس سعادت سے بھی محروم ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہو؟ تو ظرفیت اگر ہے تو خدا آپ کو عطا کرے گا۔ صرف خدا سے یہ دعا مانگے، پروردگار مجھے نہیں معلوم میری ظرفیت ہے نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ تجھے کیا مجھے عطا کرنا ہے۔ غور کیجیے، تو خدا کی مہربانی پر اعتقاد رکھیے، خدا بڑا مہربان ہے، خدا سے بڑا مہربان کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ اعتقاد آپ کے اندر آ گیا، عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آپ کی دعا مقبول ہوگی۔ جو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، خدا اس کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ تو دعا کی مقبولیت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اصرار کرنا دعا کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ تسلیم ہو جانا، خدا جو تو عطا کرے گا اسی پر میں راضی ہوں۔ اپنی مرضی کو درمیان میں مت لائیے، پروردگار میں جو چاہ رہا ہوں مجھے وہ عطا کر دے، پھر کیا ہوگا؟ ثعلبہ والا حال ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اسی فاضل زدہ انسان والا حال ہوگا۔ اس نے قتل کیا، اس نے رسول خدا کے حکم کو ٹال دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، دین سے خارج ہو گیا، ضروریات دین کا انکار کر بیٹھا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ زکوٰۃ کا کچھ نہیں ہوا کرتی ہے، جو ضروریات دین کا انکار کرے اس سے بڑی آفت نہیں ہو سکتی ہے۔ ظرفیت ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، بالکل اسی طریقے سے ایک باپ تھا، اس کی 2 بیٹیاں، پہلے اپنی بیٹی کے پاس گیا، اس سے باتیں ہوئی۔ اس کا جو شوہر تھا وہ کوزے بنایا کرتا تھا، کوزگر تھا۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا دعا کیجئے، میرے شوہر نے کوزے تیار کیے ہیں، بہت سارے کوزے بنائے ہیں، خدا سے دعا کیجئے بارش نازل نہ ہو۔ ظرفیت، اس کو اگر ذہن میں بٹھا لیا، ظرفیت، پروردگار ظرفیت کے ساتھ مجھے چیزیں عطا کرنا، یہ بہت بڑی دعا ہے جس میں تو راضی ہو۔ گیا، اس نے کہا کہ میرے شوہر نے کوزے تیار کیے ہیں، خدا سے دعا کیجئے پروردگار بارش کو نازل نہ کرے۔ دوسری بیٹی کے پاس گیا، اس کا شوہر کسان تھا، یہ کہہ رہی ہے بارش نازل نہ ہو، وہ تھا کسان، اس کو بارش چاہیے۔ اس کی بیوی یعنی اس کی بیٹی یہ دعا کروا رہی ہے، بابا دعا کیجئے پروردگار بارش کو نازل کر دے۔ اب مجھے بتائیے خدا کیا کرے گا؟ اب خدا جو مصلحت دیکھے گا، ظرفیت نہیں ہے، یہاں پر ظرفیت کی بات آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بارش کو چاہ رہا ہے، ایک یہ چاہ رہا ہے کہ بارش کو نازل نہ کر، ظرفیت ہونی چاہیے۔ خدا کو معلوم مصلحت کیا ہے، بارش نازل کر کے اس کسان کو امیر بنا دوں یا بارش نازل نہ کر کے اس کوزاگر کو پیسے والا بنا دوں۔ خدا جانتا ہے، ظرفیت ہونی چاہیے۔ خدا بڑا مہربان ہے۔ بس آخری بات کروں میں، آپ کی رحمت تمام کروں۔ خدا کی مہربانی، خدا لمحے بھر میں غلام کو آقا بنا سکتا ہے، لمحے بھر میں۔ خدا کیا دیر نہیں ہے، صرف راضی میں رضا رب ہمیں رہنا ہے۔ نہیں پتا آج جو فقیر ہے وہ امیر بن جائے، اور یہ بھی نہیں پتا جو امیر ہو فقیر بن جائے۔ لمحے بھر میں اوپر سے نیچے آ جائے، لمحے بھر میں نیچے والا بالکل اوپر چلا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے غلام اور وزیر کا بہترین واقعہ، اس میں درس ہے ہمارے لیے۔ خدا کی مہربانی کیا ہے، خدا جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو کیسا عطا کرتا ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، ایک مرتبہ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، کہا کہ میں تمہیں معزول کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ خیریت، کیوں معزول کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگا بس میں معزول کرنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک راستہ تمہارے پاس، 3 سوالات میں تم سے پوچھوں گا، اگر ان کے جوابات تم نے ہمیں دے دیے تو ٹھیک ہے، تمہیں برقرار رکھیں گے، اگر ان 3 سوالات کے جواب نہ دے پائے تو تمہیں معزول کر دیا جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سوالات دہرائیے۔ کہا پہلا سوال یہ بتاؤ خدا کیا پہنتا ہے؟
ٹھیک ہے. دوسرا سوال, خدا کیا کھاتا ہے؟ کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا کیا کرتا ہے, کیا پہنتا ہے, یعنی کیا اوڑھتا ہے, اور کیا کھاتا ہے اور کیا کرتا ہے. وزیر نے یہ بادشاہ سے سوالات سنے, پریشان ہو گیا. سوالات ظاہراً سخت ہیں, آپ بھی تعجب کر رہے ہوں گے آخر سوالات کیسے کر رہا ہے. سوالات اس نے لیے, اب یہ گیا اپنے گھر کی جانب. گھر جب پہنچا, اس کے گھر میں کس کا غلام تھا؟ وزیر کا غلام تھا. پریشان غلام اپنے وزیر کے پاس آیا, اپنے آقا کے پاس, کہا کہ پریشان نظر آ رہے ہیں, نقاہت آپ کے چہرے سے ٹپک رہی ہے. غصے کے عالم میں کہتا ہے میرے زخموں پہ نمک کو مت چھڑکو. کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بادشاہ آج ہم سب کو جو ہے معذور کرنے والا ہے, سب کو ہٹانے والا ہے, پریشانی ہے. کہا بلاخر کیوں ہٹا رہا ہے؟ کہا نہیں معلوم, اس نے وجہ نہیں بتائی ہے, بس اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ان تینوں سوالوں کے جوابات تم نے دے دیے ٹھیک ہے, اگر ان تینوں سوالات کے جوابات نہ دے پائے تو تم تمام لوگ معذور, تمہارا عہدہ گیا. ابھی یہ وزیر کا جو غلام تھا کہنے لگا مجھے بتائیے میں آپ کے جوابات دوں. بہت ہی ہوشیار غلام تھا وزیر کا. اس نے سوالات دہرائے. کہا کہ پہلا سوال بادشاہ نے یہ پوچھا ہے کہ خدا کیا اوڑھتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کیا کھاتا ہے, اور تیسرا سوال یہ ہے خدا کیا کرتا ہے. غلام نے کہا کہ ان تینوں کے جوابات اتفاق سے میں جانتا ہوں. توجہ کیجئے گا, میں تینوں کے جوابات جانتا ہوں. کہ پہلا سوال جو تم نے کیا ہے کہ خدا کیا اوڑھتا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کے عیبوں کو اوڑھتا ہے. توجہ کیجئے گا. کہ دوسرا سوال جو تم نے کیا ہے خدا کیا کھاتا ہے, غلام یہ وزیر کو جواب دے رہا ہے بادشاہ کو جا کے بتانا خدا اپنے بندوں کے غموں کو کھاتا ہے. توجہ کیجئے گا, اس میں اشارے بھی ہیں خدا اپنے بندوں کے عیبوں کو اوڑھتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا ستار العیوب ہے. خدا نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے یا اس کے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں. اس میں ذات ہے. اور مولانا امیر بیان کرتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے دل میں جو چیزیں موجود ہیں اور یہ شخص جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اگر تمہارے دل کی کیفیت کو جان جائے, تمہارے باطن کو جان جائے, اگر تم مر جاؤ تو تمہیں دفن بھی نہ کرے. یہ غلاظتیں تمہارے اندر پوشیدہ ہیں. لو تکاشفتم ما تدافنتم, مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے کشف رات ہو جائے تم لوگوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. یہ حالت ہے ہماری. تو پہلا سوال خدا کیا اوڑھتا ہے, کہ خدا اپنے بندوں کے عیبوں کو اوڑھتا ہے. دوسرا سوال خدا کیا کھاتا ہے, یہ اس نے جواب دیا خدا اپنے بندوں کے غموں کو کھاتا ہے. کہ تیسرے سوال کا جواب میں وہیں پر چل کے دوں گا. خدا لمحے بھر میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے, بادشاہ کو غلام بنا دیتا ہے. ذرا دیکھیے گا. گئے دربار میں بادشاہ کے پاس, کہا کہ جوابات لے کر آ گئے. کہا بالکل لے آیا. کہا کہ جوابات تم نے خود تیار کیے ہیں یا کسی نے بتائے ہیں؟ وزیر سے بادشاہ سوال کر رہا ہے یہ جوابات تم دو گے یا کسی اور نے تمہیں دی ہے؟ کہتا نہیں میرا جو غلام ہے بڑا ہوشیار ہے, بہت ہی زیرک غلام ہے, اس نے جوابات دیے ہیں. جیسے یہ سنا بادشاہ نے کہا پہلا کام تو تم یہ کرو. اچھا پہلے سوالات پوچھے, جوابات کیا ہے؟ کہا خدا کیا اوڑھتا ہے, جواب دے دیا کہ خدا اپنے بندوں کے عیبوں کو اوڑھتا ہے. خدا کیا کھاتا ہے, خدا اپنے بندوں کے غموں کو کھاتا ہے. دو جواب دے دیے. جیسے ہی دو جواب دیے بادشاہ نے کہا یہ جواب تم نے نہیں دیے کیونکہ تمہارے غلام نے دیے ہیں. اپنا لباس وزارت اتارو, اس غلام کو دو اور اس غلام کا لباس تم پہنو. توجہ چاہوں گا یہاں پر میں, غلام کا لباس تم پہنو. جیسے یہ تبادلہ ہوا لباس کا, اب وہ وزیر کہتا ہے اپنے غلام سے تیسرے سوال کا جواب کیا بنا؟ غلام کہتا ہے اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. خدا کیا اوڑھتا ہے, خدا اپنے بندوں کے عیبوں کو اوڑھتا ہے. خدا کیا کھاتا ہے, خدا اپنے بندوں کے غموں کو کھاتا ہے. خدا کیا کرتا ہے, خدا لمحے بھر میں غلام کو آقا بنا دیتا ہے, آقا کو غلام بنا دیتا ہے.
خدا کی یہاں مہربانی ہے، نہیں معلوم نہ پتہ کیا ہو جائے، صرف خدا کی مہربانی پر اعتقاد رکھنا ہے۔ خدا بڑا مہربان ہے، اس سے بڑا مہربان ہے ہی نہیں، نہ آپ کی ماں زیادہ مہربان ہے، نہ ائمہ زیادہ مہربان ہے۔ یہ جو مہربانیاں عطا ہوئی ہیں خدا نے عطا کی ہیں۔ عزیزان گرامی، بس ان 5 مجالس میں ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا، بہترین چیز دعا کی مقبولیت کے لیے اصرار کرنا دعا کے اوپر، تسلیم رہنا خدا کی بارگاہ میں، جو کچھ تو عطا کرے گا پروردگار اس پر میں راضی ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم خدا سے کچھ مانگے نہیں، مانگے لیکن تسلیم کے ساتھ، پروردگار جس میں تیری مصلحت ہے نہ جس میں میری مصلحت ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ مانگیں نہیں، بالکل مانگیں۔ اور جو آج جو ہم نے بیان فرمایا، خدا کی معرفت اور خدا کی مہربانی کا اعتقاد رکھیں۔ خدا مہربان بھی ہے، خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر خدا کی معرفت حاصل ہو گئی، جو کچھ عطا کرنے والا ہے میرا وہ رب عطا کرنے والا ہے، یقین کیجئے سارے دعائیں آپ کی مقبول ہوتی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دعا کے موانع ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، صلہ رحمی انجام دینا، والدین کی خدمت کرنا، صدقہ دینا، انفاق کرنا، خدا کی بارگاہ میں کسی کو کچھ دینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، صلہ رحم کو انجام نہیں دیا، دوسروں کا خیال نہیں رکھا، دوسرے کے حقوق کو آپ ضائع کرتے رہے، یقین کیجئے یہ دعا کی استجابت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کوشش کیجئے صلہ رحم، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائیے، اگر نہیں جا سکتے فون کیجئے، ان کے دل کو خوش کیجئے، ان کے دل کو راضی کیجئے۔ کوئی غریب ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی اپنا چاہنے والا ہے، محب اہل بیت ہے، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کر بھی سکتے ہیں، خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس کی مدد کیجئے۔ اگر ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا، اس پر عمل نہیں کیا، یقین کیجئے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے۔ بس ادا کرو آپ کی زحمت ہے تمام۔ اہل بیت علیہ السلام اس رضا و تسلیم کی منزل پر فائز تھے۔ کیا نہیں ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ میرے مولا حسین نے اپنے سر کو کٹوا دیا، اپنی بہن زینب کی چادر کو لٹوا دیا، اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ 6 ماہ علی اصغر کو خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ پروردگار اگر تو چاہتا ہے اصغر کو تیری بارگاہ میں پیش کروں، 6 مہینے کے بچے کو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، تیری رضا کی خاطر، تیری تسلیم کی خاطر، کیونکہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، جس میں تو راضی اسی میں راضی۔ اجرکم اللہ، ادا دارو، امام حسین نے سب کچھ دے دیا۔ ایک موقع وہ آیا، یہ اسیروں کا کاروان دربار شام میں پہنچا ہے۔ ادا دارو، یزید نے کیا کچھ نہ کیا جو ظلم کر سکتا تھا، یزید نے انجام دیا۔ میرے مولا حسین کو شہید کر چکا تھا، اس پر کفایت نہیں کی یزید نے، اس کے بعد بھی ان کے گھر والوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بے مقنا و چادر گھمایا گیا، تمام سروں کو نیزے پر بلند کیا گیا، عطا شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سر کو نیزے پر چڑھایا گیا، عباس کے سر کو نیزے پر چڑھایا گیا، میرے مولا حسین کے سر کو نیزے پر چڑھایا گیا۔ یزید نے کیا کچھ نہ کیا۔ جب یہ اسیروں کا کاروان دربار میں پہنچا تھا، دادارو مقتل یہ کہتا ہے کہ یزید شراب پی رہا تھا، شطرنج سے بازی کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، ایک مرتبہ جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ اگر بدر والے زندہ ہوتے تو بڑا خوش ہوتے۔ آج میں حسین کے سر کو اپنے دربار میں لے آیا ہوں، اس کے گھر والوں کو اپنے دربار میں لے کر آ گیا ہوں، آج ہماری جیت کا اعلان ہے۔ اجرکم اللہ، ادا دارو، اسی دربار میں روم کا سفیر بھی آیا ہوا تھا، تمام لوگ اس واقعے کو لکھنے آئے تھے، یزید نے بلایا ہوا تھا، یہ تمام منظر دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ اس سفیر کے روم نے جب یہ دیکھا کہ ایک سر اس کو نظر آ رہا ہے، اس نے یزید سے سوال کیا، اے یزید یہ سر کس کا ہے؟ یزید کہتا ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا کون حسین ابن علی؟ کہتا ہے فاطمہ کا بیٹا۔ کہا فاطمہ کون؟ کہا کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ عطا دارو، جب سفیر روم نے سنا ہے، ایک مرتبہ یہ کہتا جاتا ہے اے یزید تو نے بڑا ظلم کر دیا ہے،
उसके बाद कहता है यजीद मुझ में और जनाब दाऊद की नस्ल में 70 पुश्तों का फासला है, लोग आज भी मेरा एहतराम करते हैं। उसके बाद कहता है कि रूम में एक महराब है, उसके अंदर एक संदूकची है, सोने की संदूकची है। उस संदूकची के अंदर ईसा के गधे के कदमों का खुर मौजूद है, उसके गधे के कदमों का जो खुर है उस संदूकची में मौजूद है। आज भी तमाम ईसाई आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, उस खुर का एहतराम करते हैं। लेकिन तूने मोहम्मद मुस्तफा के नवासे के सर को कलम कर दिया। वो नवासा जिसको रसूल अपने कांधे पर सवार करते थे, उसका एहतराम किया करते थे, उसके लबों का बोसा देते थे, उसको प्यार करते थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो ये सुनना था, यजीद ने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए। इसने जैसे ही सुना ये लबका इमाम हुसैन के सर की जानिब बढ़ा है, अजीजों इमाम हुसैन के सर को उठाया है, बोसे देता जाता है, चूमता जाता है। एक मर्तबा यजीद ने कहा इसको कत्ल कर दो। अज़ादारो जैसे ही लोग इसे कत्ल करने के लिए आगे बढ़े हैं, ये सफीर रूम कहता है मैंने कल रात को ख्वाब में रसूल खुदा को देखा था, रसूल खुदा ने मुझे जन्नत की बशारत दी थी। मैं ताज्जुब कर रहा था, आखिर रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा ये तुम्हारा नबी मुझे जन्नत की बशारत क्यों दे रहा है? अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ादारों एक मर्तबा से कत्ल कर दिया गया। अब इसके बाद यजीद ने असीरों के कारवान को जिंदान में भेजा। अज़ादारों ये कारवान जब जिंदान में पहुंचा है, क्रिया उतारी कर रहा था, कोई अब्बास को याद करके रो रहा था, कोई अली अकबर को याद करके रो रहा था, कोई कासिम की मुसीबत को याद करके रो रहा था, कोई आला मोहम्मद को, कोई हुसैन को याद करके रो रहा था। जिंदान शाम में एक अजब को हराम मच गया। अज़ादारों जब ये रोने की आवाज यजीद के महल में पहुंची है, यजीद की ज़ौजा हिंद वहां पर मौजूद थी। हिंद ने अपनी कनीज से पूछा ये असीर कैसे हैं? कनीज कहती है बीबी ये असीर बहुत शरीफ मालूम होते हैं, ये बहुत बाअज़मत मालूम होते हैं। हिंद कहती है ए कनीज मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। अज़ादारों हिंद अपनी कनीज के साथ जिंदान शाम में आई है। जिंदान शाम के दरवाजे पर इसने मौला सज्जाद को देखा है। ये सवाल करती है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मौला सज्जाद कहता है मेरा नाम कैदी है, मैं कैदी हूँ, मुझे कैद कर लिया गया। अज़ादारों हिंद दरबार में आती है, दोबारा जिंदान में आती है, नीचे उतरती है। हिंद जब नीचे उतरी है, कनीज ने कुर्सी को रखा है, हिंद कुर्सी पर आकर बैठी। अज़ादारों एक मर्तबा तमाम बीवियों ने जब हिंद को आते हुए देखा है, जब देखा हिंद सामने बैठी है, अपने आप को तमाम बीवियां छुपाने लग गई है, अपने चेहरे को छुपाती है। हिंद कहती है ऐ बीवियों तुम मुझे देखकर अपने आप को क्यों छुपा रही हो? आखिर अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? अज़ादारों एक मर्तबा हिंद सवाल करती जाती है ऐ कैदियों तुम कहाँ के कैदी हो? अज़ादारों तमाम बीवियां कहती हैं हम मदीने के कैदी हैं। हिंद ने जब ये सुना है, मदीने का नाम जब आया है, अब हिंद ने सवाल कर
جب دیکھا ہے تمام لوگ موجود ہیں. ہند بغیر مکنا اور چادر کے دربار میں آ گئی ہے. یزید اٹھا ہے, اپنی ابا کو اٹھایا, ہند پر ڈالنے لگا. ہند کہتی ہے تجھ پر لعنت ہو, تجھے میری غیرت کا بڑا سوال ہے. فرزند زہرا, شہزادیہ زینب کبریٰ, ام کلثوم, بے مکنا اور چادر, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, دربار. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس دلیل سے عبادت کو قبول فرما. ان آنسوں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیر سے ادا فرما. جو مفلس ہیں پروردگار ان کی مفلسی کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزادار آباد ہیں, عزاداری سید شہدہ پر پکڑ رہے ہیں, پروردگار ان کی عزت مال جان و آبرو میں حفاظت فرما. پروردگار ملک پاکستان کی حفاظت فرما, تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار حاضرین مجلس میں جو یہاں پر موجود ہے یا جتنے بھی عزادار جہاں کہیں موجود ہیں, پروردگار تجھے اس فرش ادا کا واسطہ ان تمام عزاداروں کی حاجت کو پورا فرما. پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے امام الزمان کو ہم سے راضی فرما. پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, اپنی آخر حجت امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین. یا حسینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا. حسینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا. حسینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا. حسینہ
Zeinab
سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی، پر یاد کروں کیسے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات بلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ساري والبدر الموجود، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بي، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم مؤمن، بشرع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى بابكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بالرسوس، السلام عليك يا سلطان العرب والأجم، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأصل والثمان، علمان علمان علمان،
واجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته